السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ سورۃ النحل آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔ اصلاح کو روکنے کے دو پوائنٹ ہیں، ایک انسان ناامید ہو جاتا ہے اور دوسرا تکبر کرتا ہے۔ کسی کی بات کو آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھتے ہیں۔ وقیل للذین اتقوا، اور جب دوسری طرف جب اللہ خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے، جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے تو ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ سبحان اللہ، کتنا دن اور رات کا فرق ہے نا مزاج میں۔ کفر کرنے والوں کا مزاج کیسا ہے، نہ ماننے والوں کا، اور برائی میں اپنی دلیری دکھانے کا مزاج کیسا ہے، اور نیک لوگوں کا مزاج کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری طرف تو بہترین اترا۔ اسی طرح نعمتوں میں اس طرح شکر کرتے ہیں۔ جنہوں نے ڈینائر زندگی اپنائی ہوتی ہے نا، وہ روتے رہتے ہیں، کھا پی کے بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ملا، ادھر بھی لاس ہے ادھر بھی لاس ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی مہنگائی ہے، بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے۔ اور جن کو تھوڑا مل جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت بہتر ملا ہے، بہت بہتر ملا ہے۔ کسی کوئی رات ایسی نہیں جس میں خالی پیٹ سوئے ہوں۔ ایک جھونپڑی والے سے بھی پوچھ لے نا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے رب کا بڑا کرم ہے۔ حالانکہ کیا ملا ہوتا ہے، چاہے وہ کہتے ہیں نا لسی میں نمک مرچ ڈال کے روٹی کھائی ہو، کہتے ہیں رب نے کھلا کے سلایا۔ اور یہاں کہتے ہیں بہترین چیز اتری ہے، جس طرح نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی ملائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضروری ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے وہ متقیوں کے لیے، دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ نہریں 4 طرح کی ہوں گی، یاد رکھنا چاہیے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور شراب مشروب کی۔ شراب کہنے سے لوگوں کا دماغ تھوڑا سا ہل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا پھر اللہ نے دنیا میں کیوں حرام کی اگر ادھر شراب بھی پلانی تھی ہمیں تو یہ شراب وہ نہیں ہے، شراب پینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تو یہاں دنیا میں ہماری آزمائش تھی کہ اس میں اس کو اتنا گلا سڑا کے انہوں نے شراب اپنا مشروب بنایا کہ اس میں اب انسان کی عقل کو زائل کرنے والے مادے پیدا ہو گئے، لیکن وہاں عقل کو زائل کرنے والے مادے نہیں ہوں گے۔ لہم فیہا ما یشاءون، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ جزا ہے اللہ متقیوں ایسے دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، وائس ورسا دوسرا کریکٹر نیکوکاروں کا، جب ان پر فرشتے آتے ہیں روحیں قبض کرنے کے لیے پاکیزگی کی حالت میں، جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم، سلام ہو تم پر، جنتوں میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے میں۔ سبحان اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے نا، آپ جنت کا دروازہ کھلا تمہارے لیے۔ انسان کو اب یہ ہمارا ایمان ہے، جو ہی اس دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا نا، وہ جو آن آ گئی نا نزا کا وقت، وہ چاہے 10 منٹ کا ہو، 15 منٹ کا ہو، آدھے گھنٹے کا ہو، کچھ لوگوں کی نزا کا وقت ہوتا ہے نا جس میں وہ کہتے ہیں دنیا سے کٹ چکا ہوتا ہے نا، لیکن اس کو اپنا سٹیٹس نظر آ گیا ہوتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں نیک کاروں کے درمیان رکھے اور ہمارا انجام بخیر کرے، یہاں تک کہ ہم کلمہ شہادت کے ساتھ شہادت کی زندگی کو پا لیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب کیا اور باقی رہ گیا ہے
کہ ملائکہ یہاں پہنچے ہیں بھلا، یا تیرے رب کا فیصلہ ہی صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو خود انہوں نے اپنے اوپر کیا تھا۔ ان کی کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامرگیر ہو گئی، یعنی خرابیوں نے ان کو گھیر لیا، اور وہی چیز ان پر پھر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا، یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا۔ ہمیشہ اپنی اختیار کے اوپر اللہ کو الزام دینا، یہ کس کی فطرت ہے؟ شیطان کی، انسان کی فطرت نہیں ہے ایسے۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اپنی غلطی اپنی کوشش کو چھوڑ کے اللہ کو الزام دینا یہ عقل مندی ہوتی ہے۔ ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ تو نہ چاہتا تو نہ کرواتا، لا حول ولا قوت۔ زندگی میں برابر اصول نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنا زندگی میں ضرورت ہے، حج عمرہ کرنا اگر استطاعت ہے کرنی ضرورت ہے، کیا کہتے ہیں خاص طور پہ حج عمرہ کے لیے جب اللہ چاہے گا اللہ کو بلا لے گا۔ ابھی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، پہلے وہ ذمہ داری ہے تو دعا کر لیں، اور اس طرح کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔ اس رمضان کے روزے نہیں رکھے، انشاءاللہ اگلے کے رکھوں گا۔ اگلا کس نے دیکھا؟ یہ کام اب نہیں نہ ہوا، کل سے شروع کروں گا۔ کل تو کبھی بھی نہیں آتی، کل تو پھر آج ہی ہو جاتی ہے۔ جس آج کو آپ نے آج اگر پروموشن نہیں دی پھر وہ کل ہو جانی ہے، ایک پاسٹ والی کل بن جانی ہے، اور ایک آنے والی کل پہ پھر انسان ایسے بیٹھا رہ جائے گا۔ تو اللہ کو الزام دے رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم کرتے شرک، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، اور اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام بھی نہ ٹھہراتے۔ ایسے بہانے ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیے اور بہانے بناتے رہتے ہیں ایسے لوگ۔ تو کیا یہ رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری ہے بھلا؟ ایک داعی اللہ ہو یا رسول ہو، ان کا ذمہ صرف حق اور باطل کو باطل کر کے دکھا دینا ہے۔ لوگوں کی مرضی ہے، اب وہ اس میں حق چنیں تو بخیر ہے، نہیں چنتے تو اپنے لیے گمراہی ہے۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا۔ ہر امت میں ایک رسول آیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری نوح انسانیت کے لیے۔ اور کیا کہا ان سارے رسولوں نے؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ، طاغوت شیطان ہے۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی، اور ہدایت بخشی انہیں کو جن کا دل واقعی فطرتاً سلامتی والا دل تھا، جو نیکیوں کی تلاش میں تھے، ان کو ہدایت مل گئی۔ چاہت کے ساتھ راہ ملتی ہے نا، تو جن کی چاہت میں گمراہی کو سلام کرنا تھا تو وہ گمراہی میں دور چلے گئے۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھ لو جھٹلانے والوں کو کیا انجام ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہتے تو ان کی ہدایت کے لیے کتنے بھی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دے اسے ہدایت کون دے سکتا ہے بھلا؟ اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے اٹھا کے دکھا دے۔ لا حول ولا قوت۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ سچا ہے جس کا پورا ہو کر رہنا ہے، اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پتہ کی بات بیچ میں ایک بتا دوں بس، ہم مسلمانوں کے بہت سارے حق ہوتے ہیں نا۔ ایک حق یہ ہے کہ نماز میں ہوں، دین کی محفلوں میں ہوں، اپنی یوننگ کو بند کر کے رکھیں، یوننگ نہ ہونے دیں۔ اور یوننگ کر رہے ہیں، اگر جمائی لے رہے ہیں تو پھر اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا پھی کرتا ہے منہ میں، اللہ اکبر، ہم اپنا پورا منہ کھول کے کہتے ہیں آجا کر لے جو کرنا ہے۔ تو پوری طرح روک کے رکھنی چاہیے اپنی جمائی کو۔ روکنے کا بہترین طریقہ ہے اپنی زبان کو اٹھا کے تالو پہ لگا دیں، تو جمائی جو آ رہی تھی وہ رک جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ منہ کھلے گا ہی نہیں، فوراً تالو پہ لگا دیں، باہر والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو جمائی آ رہی تھی۔ اور بالفرض گھانی وہ منہ کھل گیا تو فوراً پکڑ کے ٹائٹ سے کور کر لیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ ادب اخلاق ہے جس کو بتانا ضروری تھا مجھے۔ تو یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا ہو کر رہنا۔ کون سا وعدہ؟ عذاب کا وعدہ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے دے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔
پھر رب خوشخبری ہے والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں. سبحان اللہ. اپنی ہجرتوں کو ہم خود پہچانیں. کون کون سی ہجرتیں ہم کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنی ہجرتوں کو نہیں نا پہچاننے والے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اپنی مائگریشن کو پہچانے، ہم کون کون سی مائگریشن کیا، پاسٹ کیسا تھا، اب کیسا ہے، اور آئندہ کون سی مائگریشن کرنے کے ارادے رکھے ہوئے ہیں. جو چیزیں ابھی تک سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو، جو چیزیں ابھی تک ہم نے نہیں چھوڑی. مائگریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ کو چھوڑ دینا، ایک کام کو چھوڑ دینا اور نئی جگہ پہ جا کے بس جانا، نئے نیکیوں کے ساتھ ماحول میں چلے جانا. اب اللہ کہتے ہیں جنہوں نے میرے لیے مائگریشن کی، میرے لیے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ ضرور بضرور یہ لنبئن آ گیا نا، جو تشدید والا، اس میں ضرور بضرور اللہ ان کو دنیا میں حسنہ عطا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اس دنیا ہی تو ساری بڑی کمزوری ہے ہم سب کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی ہمیں دنیا کی دعا کے لیے وہ ترجیح دلوائی ہے کہ قرآن کی وہ آیت کو پکڑ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا پہلے ہے نا، دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، دنیا پہلے ملے گی، پھر حسنہ آخرت میں بھی آ جائے گی، ہے نا. تو ان کو ہم ضرور دنیا کا حسنہ دیں گے، ولا اجر الاخرۃ اکبر، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت بڑا ہے، اکبر افضل کے سیغے پہ. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو پتہ ہوتا. الذین صبروا، ان کی کوالٹی دیکھیں جو جنت میں جانے والے ہیں، ہائی لائٹ کر لیں. الذین صبروا، صبر کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ایسی بنیاد ہے جس کے اوپر عمارت کھڑی رہ سکتی ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور دوسری اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اپنی طرف سے پورا زور لگاتے ہیں، باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے تو. خود کو نہ پتا ہو تو کہاں جانا چاہیے؟ اہل ذکر سے، اہل علم والوں سے پوچھنا چاہیے. اپنی طرف سے خود تعویلات نہیں کرنی چاہیے. بالبینات والزبر، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں کتابیں دیں، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا گیا تاکہ تم ان لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کر دو اور جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. یہ بہت اہم آیت ہے ہمارے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بینات کے ذریعے ہماری ہدایت کا سورس دنیا میں رکھا ہے. اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی عقل کی وجہ سے اس دین کو سمجھے نا تو ہم حیران ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے پاؤں تو زمین پہ لگتا ہے، مسا اوپر سے کرنے کا حکم دیا ہے نا. وہ عقلیں نہیں مانتی نا. اور مٹی سے تیمم کرنے کا جو حکم دیا ہے، عقلیں کو کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں ایمان میں حالانکہ اچھے خاصے ہوتے ہیں، تیمم پہ ان کا ایمان نہیں آ رہا ہوتا، کہتے دل نہیں ٹھکرا ذرا. تو اللہ کی دی ہوئی جو سہولتیں ہیں ان پہ دل نہ ٹھکے، یہ بھی تو اللہ پہ توکل اور بے صبری کا معاملہ ہے نا، تقویٰ سے دور ہے. اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے عمل کے لیے آسان بنا دیا اور سنتوں کو ساتھ لے کے کامل کر دیا. قرآن تصویر کا ایک خاکہ ہے، اس خاکے میں ہم نے اپنے عمل سے رنگ بھرنے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. جیسے رنگ بھریں گے ویسا پائیں گے. ایک جھوٹ کا رنگ ہے، ایک سچ کا رنگ ہے. جھوٹ کا رنگ تو وقتی رنگ ہوگا نا، دنیا میں چلے آپ کو دو چار دنوں کی زندگی کی سہولت مل جائے گی اس جھوٹ کی بیس پہ، لیکن سچ کا رنگ دائمی ہوتا ہے. آج کی دنیا میں تھوڑی سختی ملے گی لیکن آگے اللہ کے ہاں بہتر فیصلہ ہونے والا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ یہ خود ہی غور و فکر کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، پھر کیا یہ لوگ آپ کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چلیں گے؟ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے تو جدت سے ان کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، تو اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا اس حالت میں کہ انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور اس سے پیچھے اس سے بچنے کی فکر میں چکنے بھی ہوں مگر اللہ پکڑے. اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اطلاع دے کے پکڑے یا بغیر اطلاع کے دے کے پکڑے،
انسان بچ نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خوبی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ صفتیں دو دیکھیے ذرا، اتنی خوبصورت صفتیں ساتھ لگائی ہیں کہ ابھی بھی بچ جاؤ، اپنی توبہ طائب کر کے زندگی کو سنوار لو، ضد اور ہٹ درمی چھوڑ دو، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ۔ بہت اہم آیت ہے یہ بھی ہمارے سبق سیکھنے کے لیے۔ یہاں پہ رک کر ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو نہیں دیکھتے؟ کس کا سایہ کس طرح اللہ نے کہ حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نہ جھکیں، اکڑتے رہیں، لیکن اپنے سائے کو روک لیں ذرا، وہ نہ جھکے ذرا۔ روک سکتا ہے کوئی؟ نہیں روک سکتا۔ سایہ خود سے خود چل رہے ہوں تو آگے جھک کے جا رہا ہوتا ہے، اور دائیں بائیں بھی گرتا ہے۔ سورج کی وجہ سے ہمارا کبھی پیچھے ہو سورج تو ہمارا آگے سجدے میں جائے گا، سائڈ پہ ہو تو رائٹ پہ جائے گا، اور رائٹ پہ ہوا تو لیفٹ پہ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سائے بھی اللہ تعالیٰ کی مینٹیننس ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہوتے ہیں۔ سائے زمین و آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر مسجود ہیں۔ ایسے درختوں کو کبھی دیکھا جو جھکے پڑے ہوتے ہیں؟ اور واقعتاً لگتا ہے کہ ان کا پوسچر ایسے بنا ہوتا ہے، کئیوں کا رکوع کی طرح اور کئیوں کا سجدوں کی طرح، یوں گھرے ہوتے ہیں نیچے کو۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ ایک انسان ہی ہے جو سرکش گھوڑا بنا ہوا ہے، اور سجدہ کرنے سے سب سے زیادہ جو انسان کی عاجزی انکساری وہ ظاہر ہوتی ہے، اور اس وجہ سے سجدے کی جگہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے کی جگہ ہے۔ اور جب ہم سجدے کریں تو اس لیے سجدوں کو طویل کیا کریں۔ طویل کتنا طویل کر سکتے ہیں یہ ہمارے پہ ہے۔ جب اس طوالت کو ہم پکڑ لیں گے تو یاد رکھیے کہ ہمیں دماغی جو ہے نا وہ کوئی بیماری اٹیک نہیں کرے گی، ہماری نظریں بھی ٹھیک رہیں گی، اور جسم کا جو حصہ جو سر کے اوپر ہے نا وہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی صحت کے حوالے سے بھی حفاظت میں رکھیں گے۔ یہ طویل سجدہ کرنے کا بینیفٹ ہے۔ اور اس میں ویسے بھی پھر آپ دیکھیں نا، اپنا جس نے ناک زمین پہ رگڑ دیا اس کی عزت کہاں رہے گی؟ اللہ کے ہاں جھک کے پھر اس میں مسنون سجدے جو ہیں، مسنون دعاؤں والے، خاص طور پہ نفل نماز میں سجدوں میں تو وہ ہے نا، جو فرض سجدوں میں تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اوپر ہی کریں گے۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی تسلی سے پڑھیں، سب کر کے نہ پڑھیں۔ اتنا جلدی پڑھ رہے ہیں کہ اپنے کانوں کو بھی سب بھی سن رہی ہے، اور ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے بھی پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہوں گے۔ پھر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پھر وہ استغفار کی دعا ہے نا، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اس گناہ سے میں معافی مانگتی ہوں جو میں نے بھولے میں کیا، جانے میں کیا، آگے کیا، پیچھے کیا، لوگ کے سامنے کیا یا چھپ کے کیا، الہی ان سب گناہوں کو تو بخش دے۔ بہت پیاری خوبصورت دعا ہے یہ سجدے میں کرنے کے لیے۔ انسان کی طبیعت میں ٹھنڈک آ جاتی ہے جب اتنی عاجز و انکساری کے ساتھ انسان اپنے رب کے ساتھ ایک قلبی تعلق جوڑ کے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز سرمسجود ہے جو آسمانوں میں یا زمین ہے، چاہے وہ جانداروں میں ہو یا فرشتوں میں ہو، اور ان کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ ہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ سجدے کرنے کی جو اصل ہے وہ ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان نے اپنا ناک زمین پہ رکھ دیا تو اس سے بڑی عاجزی اور کوئی نہیں ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے اوپر کے عذاب سے بھی، ویفعلون، اور وہ جو کر ڈالتے ہیں ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کی صفات بتائی گئی ہے۔ یہ سجدہ تلاوت ہے، اس میں ہم سب سجدہ تلاوت کریں، سجدہ تلاوت کے لیے سجدہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ اکبر۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ الہی ہم کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، ہمیں تکبر سے پاک فرما، ہماری عبادت کو اخلاص والی عبادت بنا دے، اور ہمیں مقبول عمل کی توفیق عطا فرما، اور الہی ہمیں جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ جنت کی جو کوالٹیز ہیں، صبر اور توکل، ہمارے اندر بھر دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے جہالت کو علم میں بدل دے، اور ہماری کم علمی کی وجہ سے ہمیں علم والوں سے راہ راست پانے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کو، ہمارے بوڑھوں اور بزرگوں کو، بچوں اور جوانوں کو، سب کو بخش دے، سب کو ہدایت کی راہ پہ چلا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔